سلمان صاحب، شامت نظر آتی ہے مزید عوام کی؟ جی بالکل شامت ہو سکتی ہے. دیکھیں سنسیریٹی اگر ہو تو اصولاً عوام پہ کوئی اب بوجھ ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے کسی صورت میں بھی. جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، پراپرٹی ہے، ایگریکلچر ہے، ریٹیلرز ہے، جنہیں سیاست بچانے کے لیے ریاست نہیں بچائی جاتی رہی، اب تک سیاست بچائی جاتی ہے، اور اب بھی شاید یہی کوشش ہو، کیونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر بننے پہ کچھ شکوک ہیں کہ آیا یہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کیوں بنایا گیا. اسی لیے تو نہیں بنایا گیا کہ وزیر خزانہ کو آ کے جو ان کو روکیں جگہ جگہ. تو دیکھیں اگر سیاست بچائیں گے، ریاست کو نہیں نقصان پہنچے گا. عوام پہ جو پہلے ہی ٹیکسڈ ہیں، پہلے ہی کچلے ہوئے ہیں، ان پہ بجلی کا 60-62 روپے کا یونٹ جو ہے کراچی میں جو ہے وہ دیتے ہیں. دنیا میں ابھی مودی صاحب اعلان کر رہے تھے ہم کوشش کریں کہ فری میں بجلی کر دیں انڈیا میں. تو دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. تو لے بھی لیا حق اپنا. آزاد کشمیر نے جی ہاں لے لیا. تو وہ کس طرح سے لیا ہے اور جیسے لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شاید عوام کو یہ نہ کرنا پڑ جائے. تو آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اس کا تو یہ کہ اب سرکولر ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور سرکولر ڈیٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بجلی کی چوری ہوتی ہے، لائن لاسز ہوتے ہیں، بجلی کی بلوں کی وصولی نہیں ہوتی. یہ کام تو حکومت کر سکتی ہے اگر یہ پراپر ہو جائیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں. اسی طریقے سے ٹیکس اگر ان ٹیکس ہے، 50% ہمارے ملک کی جی ڈی پی ان 3 سیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. میں نے بتایا پراپرٹی کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر کا سیکٹر ہے، ریٹیلر کا سیکٹر ہے. 50% جی ڈی پی پہ ہارڈلی 2-4 ارب روپے سال کے جمع ہوتے ہیں. افسوس کا مقام ہے. جبکہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس پہ 40% ٹیکس ہے، اور جو انڈیویجول ہے وہ جو سیلری پیڈ وہ بیچارہ بجلی کے مہنگے مہنگے بل بھی دیتا ہے، مہنگائی کا سامنا بھی کرتا ہے، اور ایٹ سورس اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے. اگر اس پہ ٹیکس لگایا گیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی.